فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے دکھوں کا علاج۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، جب ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو زندگی میں کبھی خوشی ملتی ہے اور کبھی انسان کو اپنی زندگی کے اندر دکھوں کا، مصیبتوں کا، مشکلوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خوشی تو خوشی ہوتی ہے، مسرت تو مسرت ہوتی ہے، اصل مسئلہ ہے دکھوں کا، اصل مسئلہ ہے تکلیفوں کا، پریشانیوں کا۔ جب ایک انسان کو دکھوں نے گھیر لیا ہو، جب ایک انسان کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں، جب ایک انسان کے پاس مشکلوں کا، تکلیفوں کا پہاڑ ہو، سارے کے سارے لوگ منہ موڑنے والے ہو، دکھ بانٹنے والا کوئی بھی نہ ہو، یہ ٹینشن، یہ ڈپریشن، یہ تکلیف، یہ دکھ انسان ایسے موقع سے کرے تو کیا کرے؟ انسان ایسے موقع سے کس چیز کو اپنائے؟ تو حضرات آئیے آج ہم سنتے ہیں ان اعمال کو، ان چیزوں کو جن چیزوں کو اپنا کر کے ہم اپنے غموں سے، ہم اپنی تکلیفوں سے، دکھوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ حضرات کئی اعمال ہیں، آپ ترتیب اور یاد رکھیں۔ سب سے پہلی چیز، اگر ہم اپنے دکھوں کو کم کرنا چاہتے ہیں، زندگی کی تکلیفوں کو، مشکلوں کو اگر ہم کم کرنا چاہتے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر ایمان اور یقین کو پیدا کریں، اللہ کی ذات پر ہمارا پورا ایمان ہو، رسولوں پر ہمارا مکمل ایمان ہو، آخرت پر، قیامت کے دن پر، عذاب قبر پر، ان ساری کی ساری چیزوں کے اوپر ہمارا پورا ایمان ہو، کامل یقین ہو۔ اگر ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر مضبوط ہے، اللہ ہمیں دکھوں سے نجات دے دیتا ہے، اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچا لیتا ہے، مشکلات سے اللہ رب العالمین ہمیں نجات دے دیتا ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے اللہ کی اجازت کے بغیر بستی سے نکل گئے، دریا کے پاس پہنچے، کشتی پر سوار ہوئے، کشتی ڈماڈول ہونے لگی، اہل کشتی نے قرآن اندازی کی، یونس کا نام نکل آیا، یونس علیہ السلام کو کشتی میں گرا دیا گیا، یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ اس موقع سے یہ دکھ ہے، یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، انسان کے پاس غم ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پانی کی تاریکی میں، پانی کی گہرائی میں، سمندر کی گہرائی میں
مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا، اللہ رب العالمین سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیرے علاوہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں، میرا کوئی الہ نہیں، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی گنہگار ہوں۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے کی، اللہ رب العالمین نے دعا قبول کر لی۔ اللہ نے کہا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اللہ نے کہا کہ ہم نے یونس کی دعا کو قبول فرما لیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے یونس کو غم سے دکھ سے نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح سے ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ مومنین وہ لوگ جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، ایمانیات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جب وہ کسی دکھ میں، مصیبت میں، پریشانی میں پھنس جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ہم ایسے مومنین کو مصیبتوں سے نکال دیتے ہیں، مصیبتوں سے، دکھ سے، پریشانی سے نجات دے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ قوم کے لوگوں نے کہا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، اے نوح اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے، لتکونن من المرجومین، تو ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیں گے، پتھروں سے مار مار کر کے ختم کر دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی اس بات کو سن کر کے رب العالمین سے دعا کی، کہا رب ان قومی کذبون، اللہ اے میرے پروردگار میری قوم نے میری تکذیب کی، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، فافتح بینی وبینہم فتحا، اے میرے پروردگار تو میرے درمیان اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تو مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دے دے۔ یہاں پر بھی غم سے نجات کی بات ایمان والوں کی کہی جا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے پروردگار تو مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو غم سے نجات دے دے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، نوح علیہ السلام نے دعا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ کشتی کو حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کیا۔ پھر آندھی آئی، طوفان آیا، پانی آسمان سے برسا۔ حضرات پانی ہی پانی ہے، پانی کی لہریں ہی لہریں ہیں، موجیں ہی موجیں ہیں۔ حضرات اس موقع سے انسان دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، ہم نے نوح کو اور نوح کے ساتھ ایمان لانے والوں کو کشتی میں نجات دے دی، کشتی میں سوار کر کے ہم نے ان کو بچا لیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، اور بقیہ سارے لوگوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو حضرات اس واقعے کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مصیبت سے، پریشانی سے نجات دے دی۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا۔ قوم کے لوگوں نے دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، انکار کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کا عذاب آ پہنچا۔ نَجَّيْنَاهُ شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب قوم شعیب کے پاس ہمارا عذاب آیا تو ہم نے شعیب کو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور شعیب کے ساتھ جو لوگ ایمان لا چکے تھے ہم نے ان کو نجات دے دی، ہم نے اپنی رحمت سے ان کو نجات دے دی۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور بقیہ لوگوں کو ایک چیخ کے ذریعے ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بقیہ لوگ اپنے گھروں کے اندر
اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، کھجور کے تنوں کے مانند پڑے ہوئے تھے۔ تو حضرات یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کا پیغام دیا کہ اللہ رب العالمین نے عذاب سے ان لوگوں کو بچایا جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کے اوپر ایمان لا چکے تھے۔ مومنین کو اللہ رب العالمین نے بچا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، قوم کے لوگوں نے ہٹ دھرمی کی، کہا اے صالح اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اس پہاڑ سے اونٹنی کو نکالو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، ان لوگوں کی نگاہوں کے سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو تم نقصان نہ پہنچاؤ۔ قوم کے لوگوں نے شرکشی کی، اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ 3 دن کے بعد اللہ رب العالمین کا عذاب آ گیا۔ جب اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے صالح کو اور صالح کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ہم نے اپنی رحمت سے نجات دے دی، ہم نے بچا لیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، بقیہ لوگوں کو ہم نے چیخ کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، یہ لوگ بھی اپنے گھروں کے اندر کھجوروں کے تنوں کے مانند، جیسے کھجور کے تنے پڑے رہتے ہیں اس طرح سے یہ لوگ اپنے گھروں کے اندر پڑے ہوئے تھے، لوگ اپنے گھروں کے اندر سوئے ہوئے تھے۔ حضرات موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا راتوں رات آپ بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل گئے، اور جب دریا کے پاس پہنچے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، یہاں پر اہل ایمان کے اوپر مصیبت ہے، پریشانی ہے، دکھوں کا پہاڑ ہے۔ حضرات اللہ رب العالمین نے اس موقع سے اہل ایمان کی مدد کی۔ اللہ نے کہا وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ کو اور موسیٰ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو سمندر کے اندر راستہ بنا کر کے ہم نے نجات دے دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور ہم نے بقیہ سارے لوگوں کو سمندر کے اندر ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ حضرات یہ انبیاء کرام کے واقعات ہیں، اس طرح سے اور بھی بہت سارے انبیاء کرام کے واقعات ہیں کہ جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، نہ مانے، لوگ ایمان نہ لے کر کے آئے، تو اسی صورت میں اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، اور اللہ رب العالمین نے نبی کو اور نبی کے اوپر ایمان لانے والوں کو نجات دے دی، اور بقیہ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا۔ حضرات یہ سارے کے سارے واقعات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ ان سارے واقعات کے اندر ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس بات کا پیغام موجود ہے کہ اگر ہمارے پاس بھی ایمان ہے، اگر ہم بھی ایمان والے ہیں، اگر ہمارے پاس بھی کامل ایمان موجود ہے، تو ہم بھی مصیبتوں سے نکل سکتے ہیں، ہم بھی پریشانیوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کو مکمل کریں، کامل ایمان اپنے اندر پیدا کریں۔ آج ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس دکھوں کا پہاڑ ہے۔ آج ایک مسلمان کو صرف اس وجہ سے کہ یہ انسان مسلمان ہے سیدھے سے مار دیا جاتا ہے، مسلمانوں کی مسجدیں تباہ کر دی جاتی ہیں، مسلمانوں کے مدرسوں کے اوپر سوال اٹھایا جاتا ہے، مسلمانوں کو انصاف نہیں مل پاتا ہے۔ حضرات آج ملک ہندوستان کے اندر ہمارے نبی کی شان میں توہین کی جاتی ہے، رب العالمین کی شان میں توہین کی جاتی ہے، قرآن کے سلسلے میں گستاخی کی جاتی ہے۔ حضرات یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بڑی دکھ کی چیزیں ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ چیزیں ہیں۔ حضرات اگر ہم ان تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اگر ہم نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اللہ کی ذات پر مضبوط کریں۔ اگر ہم اپنے ایمان کو اللہ کی ذات پر مضبوط کر لیں گے تو پھر کائنات کی کوئی بھی طاقت ہم کو نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ اللہ رب العالمین غموں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے
ہمیں نجات دینے والا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر کامل ایمان کو پیدا کریں۔ حضرات یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، اگر ہم مصیبتوں سے، غموں سے، تکلیفوں سے نجات چاہتے ہیں، ضرورت ہے کہ جب ہم مصیبت کے اندر پھنس جائیں، غم کے اندر پھنس جائیں، تو نیک اعمال کا حوالہ دے کر کے صدق دل سے رب العالمین سے دعا کریں۔ اگر ہم نیک اعمال کا حوالہ دے کر کے صدق دل سے دعا کریں گے، رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور ہمیں دکھوں سے، ہمیں مصیبتوں سے نجات دے دے گا۔ حضرات، صحیح بخاری کی وہ روایت جو ایک واقعہ پر مشتمل ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ کہیں جا رہے تھے، بارش ہونے لگی، وہ لوگ پہاڑ کے کسی غار میں جا کر کے چھپ گئے، اوپر سے ایک بھاری چٹان آیا کہ منہ کو بند کر دیا۔ اب یہ لوگ مصیبت میں تھے، یہ تینوں لوگ پریشانی میں تھے اور موت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان تینوں لوگوں نے نیک اعمال کا حوالہ دے کر کے رب العالمین سے دعا کی۔ ایک نے کہا، یا اللہ، میں بکریاں چراتا ہوں اور اپنی اولاد کو دودھ پلانے سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پلاتا ہوں۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام تیرے رضا کے لیے کیا ہے، اگر میں اس کام کو تجھے خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں، تو یا اللہ تو مجھے اس پریشانی سے نجات دے دے۔ جب اس انسان نے دعا کی، رب العالمین نے دعا قبول کر لی، وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرے انسان نے دعا کی، کہا، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، مجھے میری چچیری بہن سے محبت ہو گیا اور میں ان سے ناجائز تعلق قائم کرنا چاہتا تھا اور میں نے اس کے اوپر قابو بھی پا لیا، لیکن عین وقت میں میری چچیری بہن نے کہا، اتق اللہ، کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا، بدکاری کرنے سے بچ جا۔ جب میری چچیری بہن نے مجھے تیرا خوف دلایا، یا اللہ تیرا خوف، تیرا ڈر میرے اندر آ گیا، میں نے اس غلط کام کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ یا اللہ، اگر میں نے تیرے نام سن کر کے ڈرا اور ڈر کر کے اگر میں نے اس برائی سے باز آیا، تو یا اللہ آج میں مصیبت میں ہوں، یا اللہ میں آج پریشانی میں ہوں، تو اس پریشانی سے مجھے نکال دے، باہر کر دے۔ جب اس انسان نے یہ دعا کی، رب العالمین نے دعا کو قبول کر لیا۔ وہ پتھر اور تھوڑا سا ہٹ گیا، وہ پتھر اور زیادہ تھوڑا سا کھسک گیا۔ اسی طریقے سے ایک تیسرے انسان نے دعا کی، کہا کہ میں نے ایک مزدور سے کام کروایا اور اس مزدور نے اجرت لیے بغیر، کچھ باتیں ہو گئی، اجرت لیے بغیر وہ ہمارے پاس سے چلا گیا۔ میں نے اس کی اجرت کو بڑھایا اور ایک وقت آیا کہ وہ اس کی اجرت بہت زیادہ مال میں تبدیل ہو گیا، اس اجرت کا بہت زیادہ مال ہمارے پاس ہو گیا۔ پھر وہ ایک دن لوٹ کر کے آیا اور اس نے اپنی اجرت کا مطالبہ کیا۔ میں نے کہا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو تم دیکھ رہے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری اجرت ہے، لے کر کے جاؤ۔ کہا کہ کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، تم نے جو اجرت میرے پاس چھوڑی تھی، میں نے اس کو بڑھایا اور اس کو بڑھا کر کے اتنا مال کیا ہے، یہ سارا تمہارا مال ہے، تم لے کر کے جاؤ۔ وہ انسان، وہ مزدور مال کو لے کر کے چلا گیا۔ اس انسان نے دعا کی، کہا کہ میرے پروردگار، اگر میں نے اس مزدور کے لیے کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو یا اللہ تو اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے۔ اس انسان نے دعا کی، دعا قبول ہو گئی، تینوں کی دعا قبول ہو گئی۔ اس غار کے منہ میں جو پتھر تھا وہ مکمل طور پر ہٹ گیا اور وہ لوگ اس مصیبت سے نجات پا گئے۔ تو حضرات، کیا پتہ چلا؟ اگر آج ہم دنیا کے اندر کسی مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اور سچی دل سے نیک اعمال کا حوالہ دے کر کے ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے، رب العالمین ہمیں پریشانیوں سے نجات دے دیتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، ایک تیسری چیز آپ یاد رکھیں، اگر ہم مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود کا اہتمام کریں۔ بالخصوص جن اوقات میں ہم اپنے لیے، اپنی بھلائی کے لیے دعا مانگتے ہیں، ہم دعا کے دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے
اللہ رب العالمین ہمارے غموں کو دور کر دے گا۔ اس سلسلے میں ایک روایت جو کہ جامع ترمذی کی ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے اوپر کثرت کے ساتھ درود بھیجتا ہوں، اللہ کے رسول میں آپ کے اوپر کس قدر درود بھیجوں؟ یہ سوال حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، تم جس قدر چاہو میرے اوپر درود بھیجو۔ پھر حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جتنا ٹائم دعا کرتا ہوں، اگر اس کو 4 حصہ کر کے 1 حصہ ٹائم میں آپ کے اوپر درود بھیجوں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، اگر ایسا کرنا چاہتے ہو تو کرو، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم اس سے بھی زیادہ درود بھیجتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں جتنا ٹائم دعا کرتا ہوں، جتنا وقت دعا کرتا ہوں، اگر اس کا آدھا ٹائم آپ کے اوپر درود بھیجوں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، اگر ایسا کرنا چاہتے ہو تو کرو، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ درود بھیجو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر میں جتنا ٹائم میں دعا مانگتا ہوں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصہ میں آپ کے اوپر درود بھیجوں اور 1 حصہ اپنے لیے دعا کروں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنا چاہتے ہو تو کرو، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن یاد رکھو اگر اس سے بھی زیادہ درود بھیجو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اجعل لک صلاتی کلھا، یا اللہ کے رسول میں جب اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھاؤں گا تو جتنے اوقات جتنا وقت میں دعا کروں گا سارے اوقات میں آپ کے اوپر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابی بن کعب کی بات سنی، پیارے نبی نے فرمایا اذن تکفی ہمک، اگر تم ایسا کرو گے، اگر پورے اوقات میں تم مجھ پر درود ہی بھیجو گے تو یاد رکھو اللہ رب العالمین تمہارے غم کو ہلکا کر دے گا، اللہ رب العالمین تمہارے دکھ کو ہلکا کر دے گا، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین یہ 2 چیزیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو حضرات کیا پتہ چلا، اگر ہم کثرت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کا اہتمام کریں گے، جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود کا اہتمام کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں ٹینشن سے، اللہ رب العالمین ہمیں دکھ سے نجات دے دے گا، ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اسی طریقے سے حضرات ایک اور چیز، ایک چوتھی چیز، اگر آپ مصیبتوں سے، ٹینشن سے، ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے اندر ایک دعا پڑھا کریں۔ اگر یہ دعا آپ پڑھیں گے اللہ رب العالمین آپ کے ٹینشن کو خوشی سے بدل دے گا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ ابن حبان کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قال عبد قط اذا اصابه هم او حزن، جب کسی انسان کو کوئی دکھ لاحق ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو اور پریشانی کے موقع سے وہ انسان یہ دعا پڑھے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ یہ دعا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی انسان کو کوئی تکلیف ہو، کوئی غم لاحق ہو اور اس موقع سے یہ دعا پڑھے، دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ انی عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، اور میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، اور میں تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، میرے بارے میں تیرا ہی فیصلہ چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں تیرا فیصلہ مبنی بر عدالت ہے، عدالت پر مشتمل ہے، اسألک بکل اسم هو لک، یا اللہ میں تجھ سے
تیرے ہر اس نام کے ذریعے سوال کرتا ہوں جو نام تو نے اپنے نفس کے لیے رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، اور تیرے ہر اس نام کے ذریعے جو نام تو نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے، تیرے ہر اس نام کے ذریعے، او علمتہ احدا من خلقک، جو تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھایا ہے، او استاثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے جو نام تو نے ابھی غیب کے خزانے سے نکالا ہی نہیں ہے، تیرے سارے کے سارے ناموں کا حوالہ دے کر کے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس بات کا، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، میں اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، اور میرے دل کو روشن بنا دے، میرے دل کو روشن کر دے، وجلاء حزنی وذہاب ہمی، اور میرے غم کو اور میری پریشانی کو دور کر دے، مجھے میری پریشانی سے نجات دے دے۔ حضرات، جب کوئی انسان تکلیف کے موقع سے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان دکھ میں مبتلا ہو، تکلیف میں مبتلا ہو، غم میں مبتلا ہو، اور یہ دعا پڑھ لے، پھر نبی فرماتے ہیں کہ اذا الا اذهب اللہ ہمہ، اللہ رب العالمین اس کے غم کو دور کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین فوراً اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحًا، اور اللہ رب العالمین اس کے غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ تو حضرات، چھوٹی سی دعا ہے، اگر آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، 20 مرتبہ پڑھیں گے، یہ دعا آپ کو یاد ہو جائے گی۔ جب بھی زندگی میں کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، آپ اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کریں، آپ اپنی زندگی کی تکلیفوں سے نجات پا جائیں گے، آپ اپنی زندگی کی پریشانیوں سے نجات پا جائیں گے۔ اسی طرح سے حضرات، 5ویں چیز یاد رکھیں، اگر ہم دکھوں سے نکلنا چاہتے ہیں، ضرورت ہے کثرت کے ساتھ استغفار کریں، جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں ان گناہوں کی معافی رب العالمین سے مانگا کریں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ہم، اللہ رب العالمین ہر غم سے، ہر دکھ سے، ہر مصیبت سے اللہ رب العالمین اس انسان کو نکال دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اللہ رب العالمین اس انسان کو روزی عطا کرتا ہے جہاں سے وہ خیال بھی نہیں کر پاتا ہے۔ تو حضرات، کثرت سے اپنی زندگی کے اندر استغفار کو لازم پکڑیں۔ اگر ہم اور آپ کثرت کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر استغفار کو لازم پکڑیں گے، دکھوں سے نجات پا جائیں گے، پریشانیوں سے نجات پا جائیں گے۔ اسی طرح سے حضرات، یہ جو نماز ہم جمعہ کے دن پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ ایک دن میں 5 ٹائم کی نماز کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ اگر ہم ٹینشن سے نجات چاہتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، یا بلال اقیم الصلاۃ، نماز کے لیے اقامت کہو، ارحنا بہذا، ہم نماز پڑھ کر کے اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں۔ حضرات، دل کے اندر اگر ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، مصیبت ہے، اگر آپ کے پاس دکھ ہے، تکلیف ہے، ضرورت ہے کہ آپ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر آپ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں گے، آپ ٹینشن سے، ڈپریشن سے نکل جائیں گے، آپ کو اللہ رب العالمین تکلیفوں سے نجات دے دے گا۔ اسی طرح سے حضرات، ایک 7ویں چیز یاد رکھیں، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی تھی، آپ اس دعا کو پڑھیں۔ جب بھی آپ کو کوئی غم لاحق ہو، تکلیف لاحق ہو، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو، تو سب سے پہلے اس دعا کو پڑھیں جو دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی۔ وہ کون سی دعا؟ اب بھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ اس دعا کا ورد کریں، اور ورد کرنے کے بعد، اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے سوال کریں، یا اللہ
میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں، میں اس غم میں مبتلا ہوں، میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں، میں اس دکھ میں مبتلا ہوں، یا اللہ تم میری پریشانی کو دور کر دے، میرے غم کو ہلکا کر دے۔ اللہ رب العالمین آپ کے غم کو دور فرما دیتا ہے، اللہ رب العالمین آپ کی تکلیف سے آپ کو نجات دے دیتا ہے۔ حضرات اور بھی باتیں ہیں، ابھی وقت ہو گیا ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ 7 باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اگر ہم پریشانیوں سے اور دکھوں سے مصیبتوں سے نجات چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں گے ہم غموں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے نجات پا جائیں گے۔ آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔